کیا کبھی سوچا ہے کہ دنیا میں کوئی ایسا تہوار بھی ہو سکتا ہے جسے منانے والے کروڑوں ہوں، طریقے ہزاروں ہوں، لیکن دل کی دھڑکن اور نیت صرف ایک ہو؟ خیر، آج کے اس تفصیلی جائزے میں ہم بالکل ایسے ہی ایک تہوار کی بات کرنے والے ہیں جس کی گونج دنیا کے ہر کونے میں سنائی دیتی ہے۔ جی ہاں، عید الاضحیٰ۔ ہم ان رنگوں اور روایات کو کھوجیں گے جو بظاہر تو ایک دوسرے سے بالکل مختلف لگتے ہیں، لیکن ان سب کے پیچھے دھڑکتا ہوا جذبہ بالکل ایک ہے۔ ذرا تصور کریں، لاکھوں کروڑوں لوگ ایک ہی مقصد کے لیے اکٹھے ہو رہے ہیں، مگر ان کے منانے کا انداز ان کی اپنی ثقافتوں کی طرح انوکھا اور کمال کا ہے۔ تو چلیں سیدھا اصل بات پر آتے ہیں۔ 1.5 ارب، جی ہاں، ذرا اس نمبر کی وسعت کا اندازہ لگائیں۔ پوری دنیا میں 1.5 ارب سے زیادہ مسلمان آباد ہیں، اور حیرانی کی بات یہ ہے کہ ہر سال یہ سب لوگ، چاہے وہ کسی بھی ملک میں ہوں، کسی بھی ٹائم زون یا موسم کا سامنا کر رہے ہوں، ایک ہی دن اور ایک ہی نیت کے ساتھ قربانی کا یہ فریضہ ادا کرتے ہیں۔ اتنی بڑی تعداد کا صرف ایک مقصد پر یوں اکٹھا ہونا سچ میں ایک بہت ہی زبردست اور بے مثال حقیقت ہے۔ اچھا، عید کا نام سنتے ہی ذہن میں کیا آتا ہے؟ وہی نماز، نئے کپڑے اور خاندانی دعوتیں ہیں نا؟ لیکن کیا یہ بات عام طور پر معلوم ہے کہ دنیا کے کچھ حصوں میں اس دن جانوروں کی کھالیں پہنی جاتی ہیں؟ جی بالکل، یا ہزاروں لوگ رات کے وقت مشالیں اٹھا کر سڑکوں پر نکل آتے ہیں، اور کچھ جگہوں پر تو باقاعدہ توپیں چلا کر عید کا آغاز ہوتا ہے۔ یہ سب عجیب مگر بے حد دلچسپ اور متحرک روایات بھی اسی عالمی تہوار کا حصہ ہیں۔ ایک تہوار اور اس کے ہزار رنگ۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ دنیا بھر کی ان رنگ برنگی روایات کو آخر کون سی ایسی صدیوں پرانی کہانی ہے جو ایک لڑی میں پروتی ہے۔ تو یہ پوری تاریخ دراصل 3 بہت ہی خاص مراحل پر کھڑی ہے۔ پہلا قدم، ہزاروں سال پہلے ایک باپ یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خواب کے ذریعے قربانی کا حکم ملا۔ پھر باری آتی ہے دوسرے قدم کی، یعنی مکمل اطاعت کی۔ جب انہوں نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اس خواب کا بتایا تو بیٹے نے بھی تسلیم و رضا کی وہ اعلیٰ مثال قائم کی جس نے تاریخی بدل کر رکھ دی۔ اور پھر تیسرا قدم، غیبی مدد۔ اللہ کی رحمت جوش میں آئی اور آسمان سے ایک میڑا بھیج دیا گیا، اور یوں اسماعیل علیہ السلام بچ گئے۔ بس یہی وہ کمال اطاعت اور رحمت کا لمحہ ہے جسے آج پوری دنیا میں یاد کیا جاتا ہے۔ مکہ سے افریقہ تک کا سفر۔ تو اس تاریخی پس منظر سے نکل کر اب ہم باقاعدہ ایک عالمی اور جغرافیائی سفر کا آغاز کرتے ہیں۔ اور ظاہر ہے یہ سفر اسی زمین سے شروع ہونا چاہیے جہاں یہ سب کچھ پہلی بار ہوا تھا، یعنی سعودی عرب کا شہر مکہ اور وادی منا۔ عید الاضحیٰ اسلامی کیلنڈر کے آخری مہینے ذوالحجہ کی 10ویں تاریخ کو حج کے عظیم الشان اجتماع کے آخری مراحل میں منائی جاتی ہے۔ یہاں ہوتا یہ ہے کہ لاکھوں حاجی بالکل اسی وادی میں قربانی دیتے ہیں جہاں ہزاروں سال قبل حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدم پڑے تھے، یعنی یہیں سے اس تہوار کی اصل بنیاد جڑی ہے۔ اب ذرا مراکش کی طرف چلتے ہیں جہاں کی بوجلود نامی روایت واقعی حیران کن ہے۔ مراکش کے شہر مکناس میں یہ رسم آج بھی زندہ ہے۔ ہوتا کچھ یوں ہے کہ مقامی لوگ جانوروں کی خالیں پہن لیتے ہیں، چہروں پر رنگ برنگے اور عجیب و غریب ماسک لگاتے ہیں، اور گلیوں میں ڈھول کی تھاپ پر زبردست مارچ کرتے ہیں۔ اس دوران لوگ انہیں بڑی خوشی سے مٹھائی، پیسے اور گوشت دیتے ہیں۔ مراکش میں عید پر پورا ملک، سڑکیں اور بازار جیسے تھم سے جاتے ہیں، اور خوشی کا یہ انوکھا انداز کئی صدیوں سے یوں ہی چل رہا ہے۔ اب روایتیں بھلے کتنی ہی مختلف کیوں نہ ہوں، قربانی کے گوشت کو بانٹنے کا ایک بنیادی اصول ہے جو پوری دنیا میں بالکل یکساں ہے۔ اسے ہمیشہ 3 برابر حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ پہلا حصہ اپنے گھر اور اہل و عیال کے لیے، دوسرا رشتہ داروں اور دوستوں کے لیے، اور تیسرا جو کہ سب سے اہم ہے، غریبوں اور ضرورت مندوں کے لیے۔ یہ بانٹنے کا عمل دراصل اس تہوار کے اصل فلسفے کو اجاگر کرتا ہے، یعنی سخاوت اور ایک دوسرے کے لیے ہمدردی کا احساس۔ چلیں اس سفر کو تھوڑا اور آگے بڑھاتے ہیں۔ اب ہم ہیں نائجیریا کے شہر کانو میں، جہاں مقامی زبان میں عید الاضحیٰ کو ایلیا کہا جاتا ہے۔ یہاں عید کی نماز کے فوراً بعد کا جوش و خروش بس دیکھنے والا ہوتا ہے۔ امیر کانو کے شاہی محافظ مقامی طور پر تیار کی گئی بندوقوں سے فضا میں فائرنگ کر کے تہوار کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ اور جیسے ہی ان توپوں کی گڑگڑاہٹ ختم ہوتی ہے، بازاروں میں ایک دم سے رونق لگ جاتی ہے۔ ہر طرف مشہور مقامی ڈش جولوف چاول اور بھنے ہوئے گرل گوشت کی زبردست دعوتیں اڑائی جاتی ہیں۔ اور نائجیریا کے اسی شاندار ماحول میں ایک بہت ہی پیاری سی روایت بھی پائی جاتی ہے۔ ایک جملہ بولا جاتا ہے، برکت الصلاۃ، جس کا مطلب ہے یہ نماز اور جشن مبارک ہو۔ سب سے خاص بات یہ ہے کہ یہ مبارکباد صرف مسلمانوں تک محدود نہیں ہے۔ اس دن مسلمان اور غیر مسلم سبھی مل کر بڑی گرمجوشی سے ایک دوسرے کو یہ جملہ کہتے ہیں۔ سماجی ہم آہنگی اور خوشی بانٹنے کی اس سے خوبصورت مثال اور کیا ہو سکتی ہے؟ ایشیا کی روشن روایات۔
अफ्रीका के इस पुरजोश और रंगीन माहौल से निकलकर अब हम एशिया का रुख करते हैं, जहां गहरी अकीदत और रोशनियों का एक अलग ही जादू है। अगर हम इंडोनेशिया की बात करें तो वहाँ दिन और रात की रिवायात का फ़र्क कमाल का है। दुनिया की सबसे बड़ी मुस्लिम अक्सरियत वाले मुल्क में दिन के वक्त तो खुले मैदानों में इंतहाई पुरसुकून, वसी और मुनज़्ज़म अंदाज में नमाज अदा की जाती है, लेकिन जैसे ही रात होती है तकबीरान की सदाएं गूंजने लगती हैं, मसाजिद से अल्लाहु अकबर की आवाज़ें आती हैं और बहुत से इलाकों में मुस्लिम लड़कियां और कम्युनिटी के लोग हाथों में जलती हुई मशालें थामकर बाकायदा जुलूस निकालते हैं। ईमान और रोशनियों का यह मिलाप वाकई दिल मोह लेने वाला होता है। और अब बात करते हैं जनूबी एशिया की, यानी पाकिस्तान, भारत और बांग्लादेश के करोड़ों घरानों की। वो मानूस और पुररौनक रिवायात जिनसे हम सब अच्छी तरह वाकिफ हैं। चांद रात को बच्चियों से लेकर दादियों तक सबके हाथों पर मेहंदी सजना, ईद के दिन दस्तरखान का गर्मा गर्म बिरयानी और मीठी खीर से भरा होना, गुंजान आबादियों की वजह से छतों पर कुर्बानी के मनाजिर, और वो लम्हा जब बच्चे खुशी से दौड़कर बड़ों के गले लगते हैं और ईदी वसूल करते हैं। ये सारी प्यारी यादें दरअसल इस खित्ते की पहचान हैं। अक़लियतों की खामोश ईद, इन शोर-गुल और रौनक से भरी गलियों से अब हमारा ये सफ़र उन इलाकों की तरफ मुड़ता है जहां ये त्यौहार थोड़े पुरसुकून अंदाज में मनाया जाता है। सकाफ़तें किस तरह अक़ीदे के साथ खूबसूरती से घुल मिल सकती हैं, इसकी एक ज़बरदस्त मिसाल चीन के तारीखी न्यूजिए मस्जिद में मिलती है। यहाँ हुई मुसलमानों की नमाज़ें ईद के बाद एक बहुत ही पुरसुकून और मुख्तलिफ मंजर देखने को मिलता है। लोग मस्जिद के अहाते में मौजूद शेख के मज़ार पर बड़ी अक़ीदत के साथ अगरबत्ती जलाते हैं। ज़रा सोचें, इस्लामी अक़ीदे और रिवायती चीनी सकाफ़त का ये कैसा खामोश मगर इंतहाई खूबसूरत और अनोखा मिलाप है जो दुनिया में और कहीं कम ही मिलता है। मगरिब में रहने वाले मुसलमानों का जज्बा भी कुछ कम नहीं बल्कि बहुत मुतासिरकुन है। अमेरिका के बड़े शहरों जैसे न्यूयॉर्क, ह्यूस्टन और लॉस एंजलिस में हज़ारों लोग फजर के वक्त खुले मैदानों में नमाज ईद के लिए इकट्ठे होते हैं। वहाँ कुर्बानी का गोश्त मकामी खैराती इदारों और फूड बैंक्स के जरिए बांटा जाता है। और ब्रितानिया जैसे ममालिक में तो ईद की कोई सरकारी छुट्टी भी नहीं होती। फिर भी लोग ख़ास तौर पर अपने काम और स्कूलों से छुट्टी लेते हैं ताकि अपने ईमान और अपने ख़ानदान को पूरा वक्त दे सकें। कुर्बानी सिर्फ नीयत की। मक्का से मराकेश और चीन से अमेरिका तक के इस शानदार सफ़र के बाद अब हम इस बुनियादी नुक्ते पर आते हैं जो इन सबको जोड़ता है। सच पूछा जाए तो इस पूरे सफ़र का निचोड़ सिर्फ एक ही जज्बे में कैद है। देखिए, ज़ुबानें अलग हैं, पहनावे अलग हैं, त्यौहार मनाने के अंदाज़ और खाने पीने की डिशेस बिल्कुल मुख्तलिफ हैं, है ना? लेकिन दुनिया भर के 1.5 अरब मुसलमानों के दिलों से इस दिन सिर्फ एक ही आवाज़ निकलती है, ए अल्लाह, हमने ये कुर्बानी तेरे लिए दी। बस यही वो एक मुश्तरका नीयत है जो इन तमाम बिखरे हुए जोग्राफियाई और सकाफ़ती टुकड़ों को एक ही आलमी बयानिए में लाकर खड़ा कर देती है। और इस जायज़े का इख्तिताम हम इस निहायत गहरी हकीकत पर करते हैं, कुर्बानी जिस्म की नहीं, नीयत की होती है। असल अहमियत इस गोश्त की नहीं है, बल्कि उस खुलूस की है जो हमारे दिलों में छुपा है। दुनिया भर के ये तमाम मुख्तलिफ रंग देखने के बाद ये वाकई सोचने का मकाम है कि क्या आज की इस तेज़ रफ्तार और बटी हुई दुनिया में कोई और ऐसा त्यौहार या रिवायत है जो इतने मुख्तलिफ पसे मंज़र रखने वाले अरबों लोगों को हर साल इतने ही कामिल यकीन और एक ही नीयत के साथ मुत्तहिद कर सके।